بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ فہمی نے کہا آپ کا اندازہ درست نکلا، وہ یوگا کا ماہر ہے، یہاں آپ کی موجودگی کو پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ اب آپ کی خیال خوانی نے اسے چونکا دیا ہوگا، آئندہ وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یہ برا ہوا، شاید قاتل گرفت میں آنے والا تھا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے باہر جا کر وہ کہیں چھپا ہوا ہو اور میرے سونے کا انتظار کر رہا ہو۔ خدا کے لیے آپ باہر نہ جائیں، وہ چھپ کر حملہ کر سکتا ہے۔ تم نے ادارے میں ٹریننگ حاصل کی ہے کہ تاریکی میں چھپ کر حملہ کرنے والوں سے کس طرح اپنا بچاؤ کرنا چاہیے اور کس طرح چھپنے والوں کو باہر نکلنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ جی ہاں، میں نے یہ ٹریننگ حاصل کی ہے، ہم سب نے حاصل کی ہے، اور میں اپنی زندگی میں ایسے حالات سے کئی بار گزر چکا ہوں۔ پھر تم مجھے کیوں روک رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ اگر قاتل تھا تو جائے واردات پر دوبارہ آنے کا خطرہ کیوں مول لے رہا ہے؟ یہاں ایسی کیا بات ہے؟ شاباش، تم بڑی ذہانت سے سوچ رہی ہو۔ یہاں ضرور ایسی کوئی چیز ہے جسے وہ حاصل کرنے آیا تھا۔ اگر ایسی کوئی چیز یہاں ہے تو اس کے ذریعے قاتل کا سراغ مل سکتا ہے۔ علی نے تسلیم کیا، باہر جانا اس لیے مناسب نہیں ہے اور نہ فائدہ مند، کیونکہ دیر ہو چکی ہے، وہ چھپ کر آنے والا جا چکا ہوگا، اور اگر کہیں چھپا ہوا ہے تو علی کے سونے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے کہا فہمی، میں اسی تاریکی میں رہوں گا، شاید وہ میرے سونے کا انتظار کر رہا ہے، میں بھی اس کا انتظار کروں گا۔ کیا آپ تمام رات جاگتے رہیں گے؟ اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سو جاؤں گا، کوئی بھی غیر معمولی بات ہوگی اور کوئی کوٹھی میں قدم رکھے گا تو میری آنکھ کھل جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، میں بھی جاتی ہوں، لیکن ایک وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ کسی کی آمد پر آنکھ کھلے گی تو آپ مجھے اپنے دماغ میں بلا لیں گے۔ اس شرط پر بلاؤں گا کہ فوراً سو جاؤ، میرے انتظار میں نہ جاگو۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ علی نے بھی دماغ کو ہدایت دی، پھر گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اناتا پہلی بار جکارتا آئی تھی اور آتے ہی بری طرح پھنس گئی تھی۔ پہلے اندیشہ تھا کہ کسٹم والے اسے گرفتار کر لیں گے، لیکن اس کے لیے کرشمہ ہو گیا۔ اس کے بیگ میں ہیروئن کے جتنے پیکٹس تھے وہ جیمز کے بریف کیس میں پہنچ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جیمز نے چاہا تھا کہ ہیروئن سمگل کرتے وقت پکڑا نہ جائے، اس نے اناتا سے یہ کام لیا تھا تاکہ مصیبت آئے تو اناتا پر آئے، لیکن پارس کی ہیرا پھیری سے اناتا کے لیے گڑھا کھودنے والا جیمز خود ہی پھنس گیا۔ اناتا وہاں سے بچ کر نکلی تو باہر جیمز کے بھائی کرسٹوفر نے اسے پکڑ لیا۔ وہ تنہا بے یارو مددگار تھی۔ کرسٹوفر نے اسے سہارا دینے کے بہانے اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنے بنگلے میں بھیج دیا، جہاں وہ خود کو مہمان سمجھ رہی تھی لیکن قیدی بن چکی تھی۔ بنگلہ بہت شاندار تھا، فی الحال وہ آرام سے تھی اور کرسٹوفر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی جیمز کو کسٹم والوں سے رہائی دلانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ جب واپس آیا تو بہت غصے میں تھا۔ اناتا کو دیکھتے ہی بولا، تم نے کوئی چلاکی دکھائی ہے، میرے بھائی کو پھنسا دیا ہے۔ یہاں منشیات کا دھندا کرنے والوں کو سزائے موت دی جاتی ہے، اگر میرے بھائی کو سزائے موت ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سہم کر بولی، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو کوئی چلاکی نہیں کی ہے، آپ ظالم نہ بنے، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے اور صرف آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، تم میرے رحم و کرم پر رہو گی۔ میں نے پیرس کا حسن دیکھا ہے مگر چکھا نہیں ہے، آج یہ حسرت پوری ہو جائے گی۔ فار گاڈ سیک ایسی باتیں نہ کریں، میں نے آپ کے بھائی جیمز سے کہہ دیا تھا کہ روزی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، لیکن اپنا جسم کسی کو نہیں دوں گی۔ یہ تو دینا ہی ہوگا، تم نے میرے بھائی کو پھنسایا ہے، اس کی سزا یہی ہے۔ مجھے خوش کرو اور منشیات کی خرید و فروخت کے لیے جو پارٹیاں یہاں آتی ہیں ان پارٹیوں کے بڑوں کو بھی خوش کرتی رہو۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، ابھی چلی جاؤں گی۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر نہ جا سکی۔ پارس نے بابا صاحب کے ادارے کے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اناتا کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا۔ وہ باری باری اس کے دماغ میں رہتے تھے۔ اس وقت بھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اناتا کے ساتھ تھا۔ اس نے اسے کرسٹوفر کے بنگلے سے جانے نہیں دیا، اسے روک دیا۔ پھر کرسٹوفر کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، مجھے 1-2 پیگ پینے چاہیے تاکہ میں سرور میں آ کر اس حسینہ کی بوٹی بوٹی نوچ سکوں۔ وہ وہسکی کی بوتل کھول
کھولتے ہوئے بولا تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے باہر قدم نہیں رکھ سکو گی، بنگلے کے احاطے میں خونخوار کتے ہیں، وہ تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ پینے لگا اور اناتا سہمی ہوئی سی بیٹھی رہی۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں پہلا پیگ حلق سے اتار لیا، پھر کہا اب میں تمہیں پکڑوں گا، تم بھاگو گی، میں پیچھا کروں گا، چوہے بلی کے کھیل میں بڑا مزہ آئے گا۔ وہ سہم کر کھڑی ہو گئی، وہ فرش پر بیٹھ گیا، پھر بولا میں تو بیٹھ گیا، اب کیسے پیچھا کروں گا، مجھے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، دوسرا پیگ لے کر اسے حلق سے اتارا، پھر اناتا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اناتا نے اسے حیرانی سے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، آہا کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ تمہارے پیر ہیں، ذرا مجھے ایک لات مارو۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، اس نے کہا پیچھے نہ جاؤ، آگے آؤ، اگر مجھے لات نہیں مارو گی تو میں کتے چھوڑ دوں گا۔ یہ کیسا حکم دے رہے ہو، میں تمہیں ٹھوک کر کیسے مار سکتی ہوں، تم توہین محسوس کر کے اور ظالم بن جاؤ گے، میں اور مہربان ہو جاؤں گا، مجھے حسیناؤں کی لاتیں کھانے میں مزہ آتا ہے، کم آن کک می۔ اس نے مجبور ہو کر ہلکی سی لات ماری، پھر اس کے اصرار پر زور سے لات مار دی، وہ خوشی سے جھوم گیا، تیسرا پیگ لے کر پیا، پھر کہا تم اس گھر کی مالکہ ہو، کھاؤ پیو، سیر کرو، ہزاروں ڈالر کی روز شاپنگ کیا کرو۔ اس نے ایک مسلح گارڈ کو بلا کر کہا آج سے یہ یہاں کی مالکہ ہے، انہیں سلام کرو۔ گارڈ نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا، وہ بولا میں ابھی پینے کے بعد لمبا ہو جاؤں گا، یہ شہر میں جہاں تفریح کرنے کے لیے جانا چاہے اسے لے جاؤ، ڈرائیور سے کہو گاڑی تیار رکھے۔ وہ گارڈ چلا گیا، کرسٹوفر نے اٹھ کر کہا میرے ساتھ آؤ۔ وہ جانے لگا، وہ اس کے پیچھے چلنے لگی، دونوں ایک بیڈ روم میں آئے، اس نے ایک الماری کھولی، الماری کے اندر ایک آئرن سیف تھا، اس نے اناتا کو سیف کھولنے کا نمبر بتایا، اس کے حکم کے مطابق اناتا نے سیف کھولا، اندر بڑے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں، پاؤنڈ اور ڈالر کے علاوہ مقامی کرنسی کے نوٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ بولا یہ دولت تمہاری ہے، نکالتی جاؤ اور خرچ کرتی جاؤ، یہ کم پڑے گی تو بینک سے اور آ جائے گی۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی تم چاہے جتنی دولت دو، میں اپنا جسم نہیں دوں گی، یہ اس کے لیے ہے جس پر میرا دل آئے گا، کون کم وقت تم سے جسم مانگتا ہے، تم بس لاتیں مارتی رہو، چلو ایک لات مارو اور ایک گڈی اٹھا لو۔ وہ قدموں میں بیٹھ گیا، وہ بولی تم ہوش مند بھی ہو اور پاگل بھی، میں نے تمہارے جیسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا پھر لات ماروں؟ دولت کمانا چاہتی ہو تو میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اس نے ایک لات ماری اور سیب سے ایک بڑے نوٹوں کی گڈی نکالی، اس نے اب سے پہلے اتنے پاؤنڈ کبھی ہاتھوں میں نہیں لیے تھے۔ وہاں ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا، اس نے بریف کیس کو خالی کیا، اس میں وہ موٹی سی گڈی رکھی، پھر دوسری لات مار کر اس میں دوسری گڈی رکھی، اس طرح لاتیں مارتی گئی اور گڈیاں رکھتی گئی۔ شاید ہی دنیا میں ایسی کوئی ہوگی جو لاتیں مار کر دولت حاصل کرتی ہو۔ اس کا بریف کیس نوٹوں سے بھر گیا، سیب کو اور الماری کو بند کر دیا گیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آئے، کرسٹوفر نے بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی، پھر گٹا گٹ پینے لگا۔ اناتا نے بنگلے سے باہر آ کر دیکھا، خونخوار کتے نہیں تھے، مسلح گارڈز اور ڈرائیور کھڑے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، وہ پیچھے بیٹھ گئی، مسلح گارڈز ڈرائیور کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا، پھر وہ کار وہاں سے چل پڑی۔ ہر صبح کی طرح بلی ڈونا آنکھ کھولی تو وہی بستر تھا اور وہی صبح تھی، مگر کچھ بدل سا گیا تھا، اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آئی تھیں جسے وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ البتہ یہ فکر تھی کہ پچھلی رات اسے کیا ہو گیا تھا، اچانک سر چکرا گیا تھا، پارس نہ سنبھالتا تو وہ گر پڑتی۔ اس نے دونوں بازوؤں میں اسے اٹھا کر بستر پر لا کے لٹا دیا تھا، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ وہ کب گہری نیند سو گئی تھی۔ دوسری صبح وہ ایسے ہی بیدار ہوئی جیسا کہ ہر صبح ہوتی ہے، وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر اپنے گورے بدن کو کمان کی طرح کھینچ کر اٹھ بیٹھی، غسل وغیرہ کے لیے باتھ روم میں چلی گئی، پھر دیر تک ٹھنڈے پانی سے لطف اٹھاتی رہی۔ اس دوران اس نے پارس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ اس محل کے وسیع و عریض باغ میں جوگنگ کر رہا تھا اور بلی ڈونا کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اس جیسی مکمل حسین دوشیزہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بلی ڈونا اس کے خیالات پڑھ کر خوش ہو رہی تھی،
اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ پارس کو روز صبح اور شام چیک کرتی رہے گی، اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرتی رہے گی کہ پارس کے دماغ میں اس کے تنویمی عمل کا اثر کس حد تک ہے۔ اگر اثر زائل ہونے لگے گا تو وہ دوبارہ اس پر عمل کرے گی۔ صبح اس کے خیالات پڑھتے وقت یاد آیا کہ پچھلی رات پارس کے خیالات نہیں پڑے تھے اور نہ ہی اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی، بس اچانک ہی بے وقت سو گئی تھی۔ اس نے لباس تبدیل کرنے کے بعد پارس کو بلایا، پھر پوچھا مجھے پچھلی رات کیا ہوا تھا؟ وہی جو عام طور پر جوان لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو پھل کی طرح پک جاتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ کھانے دیتی ہے، انہیں ہسٹریا کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ تم پر بھی یہی دورہ پڑا تھا۔ بکواس کرتے ہو، کیا تم کوئی ڈاکٹر ہو؟ اپنے منہ سے کیا تعریف کروں؟ مریضہ بن کر آؤ، شفا پاؤ، یقین آ جائے گا۔ گھما پھرا کر گفتگو نہ کیا کرو، سیدھی طرح بتاؤ پچھلی رات مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب سو گئی تھی۔ انسان کے اور اس کے نصیب کے سونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ پھر الجھی ہوئی بات کہہ رہے ہو۔ سلجھی ہوئی بات یہ ہے کہ تم نے کبھی اجازت نہیں دی کہ میں تمہیں چھو سکوں، لیکن کل بڑی فراخ دلی سے میرے دونوں بازوؤں میں آ گئی تھی۔ میں تمہیں بازو میں اٹھا کر بستر پر لایا تھا، تم میرے کلیجے سے لگ گئی تھی، الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ چور خیالات میں کبھی جھوٹ اور کھوٹ نہیں ہوتا، جو اس کے اندر تھا وہی وہ بول رہا تھا۔ پھر بھی وہ بولی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں جھوٹا ہی صحیح، مگر جو کچھ ہوا اس پر میں رات بھر شرماتا رہا۔ بکواس مت کرو، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہوئی اور مرد ہو کر شرما رہے تھے، جھوٹے مکار۔ میں تمہارا معمول اور تابع دار ہوں، کیا تمہیں اپنے تنویمی عمل پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا کوئی معمول اپنے عمل سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ الجھ کر سوچنے لگی اور سوچ کر الجھنے لگی، پھر اس کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ خیالات نے بتایا اس نے اپنے بیڈ روم میں تمام رات پارس کو پریشان کیا تھا۔ جھنجھلا کر بولی میں تو سو گئی تھی۔ مدہوشی میں ایسا ہی لگتا ہے جیسے سوتے سوتے وقت گزرا ہو، ویسے جو گزر چکی ہے اسے بھول جاؤ۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ جانے لگا۔ وہ بولی کہاں جا رہے ہو؟ جواب دے کر جاؤ، جب میں نے نشہ نہیں کیا تھا تو پھر میں مدہوش کیسے ہو گئی تھی؟ میں ایک ڈاکٹر کے تجربات کے مطابق جواب دوں گا تو تم تسلیم نہیں کرو گی۔ مجھے جواب چاہیے، میں نشے کے بغیر مدہوش کیسے ہو گئی ہوں؟ ہسٹریائی کا ایک درجہ ایسا ہے جہاں مریضہ نشے کے عالم میں رہتی ہے، اسے انگریزی میں ایموشنل ہسٹریا، شباب المدہوش الشٹریا کہتے ہیں۔ میں پہلی بار ایسی بیماری کا نام سن رہی ہوں۔ بیماری نہ بڑھاؤ، صدقہ دو، صدقے میں گوشت بانٹتے ہیں، بانٹا نہ جائے تو رکھے ہی رکھے خراب ہو جاتا ہے۔ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ وہ چلا گیا۔ وہ بستر پر اوندے منہ گر پڑی، تکیوں کو سینے سے لگا کر بھینچ کر سوچنے لگی اس کے چور خیالات جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہ میری مرضی کے بغیر کیا ہو گیا؟ اس نے یہ تو اب میرا معمول تابع دار ہے، میرا مفتوح ہے، مگر فاتح بن گیا ہے۔ دنیا میں عجیب و غریب وارداتیں ہوتی ہیں جن کے ہونے پر یقین نہیں آتا، لیکن وہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ واردات کی بات پر بلی ڈونا کو یاد آیا کہ اناتا کے ساتھ کچھ ایسا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بیگ میں ہیروئن کے جو پیکٹس تھے وہ کسی کے علم میں آئے بغیر خود بخود جیمز کے بریف کیس میں منتقل ہو گئے تھے۔ بلی ڈونا کا خیال تھا کہ اناتا کی پشت پر کوئی پراسرار قوت ہے، اس قوت نے اسے گرفتار ہونے اور سزائے موت پانے سے بچایا تھا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ بلی ڈونا تجسس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اناتا کے دماغ میں جاتی رہے گی اور اس کے اندر چھپی ہوئی پراسرار قوت کا سراغ لگاتی رہے گی۔ بڑی دیر بعد اناتا کا خیال آیا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتے اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے خیالات بتانے لگے اگر جیمز نہ پھنستا تو میں پھنس جاتی۔ گاڈ از گریٹ، اس نے مجھے بچا لیا۔ میں ایئرپورٹ سے باہر آئی تو جیمز کے بھائی کرسٹوفر نے مجھے قیدی بنا لیا۔ وہ میری عزت سے کھیلنا اور پھر مجھے ایک بازاری لڑکی بنا دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ نشے میں کہنے لگا میں اسے لاتیں ماروں، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے میری ہر لات پر نوٹوں کی ایک گڈی دی، مجھے آزاد چھوڑ دیا۔ میں اس کی کار میں مسلح گارڈ کے ساتھ باہر گئی اور اس شہر کی رونقیں دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا کسی فلائٹ سے واپس پیرس چلی جاؤں، پھر سوچا شہر میرے لیے لکی ہے، یہاں خدا مجھے ہر مصیبت سے بچا رہا ہے اور دولت مند بنا رہا ہے۔ میں اس شہر میں چھپ کر رہوں گی اور کرسٹو پر نظر رکھوں گی۔ اگر وہ آئندہ بھی پاگل پن کا مظاہرہ کرے گا تو میں اس سے اور زیادہ دولت حاصل کروں گی۔ میں گارڈ اور ڈرائیور کو دھوکہ دے کر ایک چھوٹے سے کاٹیج میں آ گئی ہوں۔
ہوں، ایک بوڑھی اور ایک بوڑھا یہاں رہتے ہیں، میں پے انگ گیسٹ کی حیثیت سے کاٹیج میں رہنے لگی ہوں، میرے اندر یہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی دشمن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، خدا میری مدد کر رہا ہے۔ تھینکس گاڈ۔ میں بڑی بے فکری سے تمام رات گہری نیند سوتی رہی۔ صبح بیدار ہوئی تو محسوس ہوا مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے اور جینے کے لیے ایک نامعلوم طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ بلی ڈونا اس کے یہ خیالات پڑھ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ اناتا خود اس پراسرار قوت کے بارے میں نہیں جانتی ہے جو اسے حاصل ہو رہی ہے، وہ کسی کی معمولہ اور تابع دار بھی نہیں تھی۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے لازمی تھا کہ اس کے دماغ میں مسلسل رہا جائے یا پھر ایسے وقت رہا جائے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اس کی مصیبت میں کام آنے والا ایسے ہی وقت پہچانا جا سکتا تھا۔ بلی ڈونا کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ بار بار اس کے پاس جاتی آتی رہے۔ اس نے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے معمول کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا اور اسے سمجھا دیا کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو تو وہ فوراً اسے آگاہ کرے۔ اس نے اپنے معمول کو کرسٹوفر کے دماغ میں بھی پہنچایا کیونکہ وہ اور اس کے حواری اناتا کو تلاش کر رہے تھے۔ پچھلی رات کرسٹوفر بوتل سے نیٹ وہسکی پی کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ دوسری صبح دیر تک سوتا رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ سوچنے لگا اتنی دیر تک کیوں سوتا رہا۔ وہ صبح 5 بجے جاگنے کا عادی تھا۔ وہ اپنے دماغ پر بوجھ محسوس کر رہا تھا، نڈال اور کمزور ہو گیا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ پانی یا سوڈا ملائے بغیر خالص وہسکی پیتا رہا تھا، جبکہ پہلے اس نے اس طرح کبھی نہیں پی تھی۔ پھر اسے اناتا کا خیال آیا، وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یاد آنے لگا جب پہلے اور دوسرے پیگ کا نشہ نہیں چڑھا تھا تب سے وہ بہکی بہکی باتیں اناتا سے کرتا رہا تھا۔ پھر یہ بھی یاد آیا کہ وہ لاتیں مارنے کے لیے کہتا رہا اور وہ لاتیں مارتی رہی اور اس کے سیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالتی رہی۔ وہ فوراً ہی بستر سے اتر کر الماری کے پاس آیا۔ اسے کھولنے کے بعد آئرن سیف کو کھول کر دیکھا تو آدھے سے زیادہ سیف خالی نظر آیا۔ وہ بہت زیادہ رقم سمیٹ کر لے گئی تھی۔ اس نے ملازموں کو اور باہر پہرا دینے والے گارڈ کو بلایا۔ ان سے پوچھا اناتا کہاں ہے؟ گارڈ نے کہا آپ نے حکم دیا تھا وہ جہاں جانا چاہے میں اسے لے جاؤں اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہوں۔ یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں سر، اس نے ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے مجھے اور ڈرائیور کو گاڑی میں رہ کر انتظار کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ شاپنگ سینٹر کے اندر گئی۔ ہم 2 گھنٹے تک اس انتظار میں رہے کہ وہ شاپنگ کر رہی ہے لیکن وہ واپس نہیں آئی، یعنی وہ تمہیں الو بنا کر چلی گئی۔ یو نان سینس، میں تمہیں گولی مار دوں گا، جاؤ اسے تلاش کرو۔ سر ہم پچھلی رات سے اب تک اسے تلاش کرتے رہے، ہم 30 بندے تھے، پورے شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس کے چھپنے کا امکان تھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ دوسرے گارڈ نے کہا شاید وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کرسٹوفر نے الماری کی ایک دراز کو کھول کر کہا میں نے اس کا پاسپورٹ چھین کر رکھ لیا تھا، یہ دیکھو پاسپورٹ، وہ ملک سے باہر نہیں گئی ہے، اسے پورے جاوا میں تلاش کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس کے جزیروں میں چھپی ہو، اسے کہیں سے بھی پکڑ کر لاؤ۔ اناتا تفریح اور کھیل تماشوں میں مگن تھی۔ جکارتا کے جنوب میں میلوں دور تک پھیلا ہوا پارک ہے۔ اس پارک کا نام تمان منی ہے۔ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدل تفریح کرنا مشکل ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے کئی منی ٹرینیں مختلف حصوں میں چلتی رہتی ہیں۔ ان کے علاوہ منی کاریں بھی ہیں۔ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک فاصلہ طے کرنے کے لیے کیبل چیئر ہیں، ان میں بیٹھ کر بلندی سے اس خوبصورت پارک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اناتا کبھی منی ٹرین میں اور کبھی منی کاروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ وہاں ایک مصنوعی جنگل اور مصنوعی آبشار بنایا گیا ہے جہاں پہنچ کر یوں لگتا ہے جیسے شہر سے اور انسانوں سے دور واقعی کسی ہرے بھرے جنگل میں آ گئے ہوں۔ اناتا نے بھی یہی محسوس کیا۔ جنگل میں پہنچ کر آبشار کے قریب آ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی جنگل میں کھو گئی ہو۔ نوٹس بورڈ پر لکھا ہوا تھا تنہا جنگل میں نہ جائیں، ایک گروہ کی صورت میں رہنا بہتر ہے۔ جنگل پھر جنگل ہوتا ہے، خواہ وہ اصلی ہو یا مصنوعی، واردات کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ بلی ڈونا کے ماتحت خیال خوانی کرنے والے نے آ کر کہا میڈم اس وقت اناتا تمان منی پارک کے جنگل میں گئی ہے جبکہ اسے تنہا نہیں جانا چاہیے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بلی ڈونا نے خیال
خوانی کی پرواز کی، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس جنگل میں ایسے انتظامات تھے کہ خفیہ اسپیکر جگہ جگہ لگے ہوئے تھے، جن کے ذریعے وقفے وقفے سے مختلف جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ چوپایوں کے علاوہ پرندوں کی بھی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ دور جانے کے بعد اناتا نے دو جنگلی دیکھے۔ انسان تھے مگر جنگلی تھے، بدن پر لباس نہیں تھا، کمر سے درخت کے پتے باندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں تیز نکیلے بالے لیے اسے گور رہے تھے۔ ایسے کئی جنگلی باشندے پارک انتظامیہ کے ملازم تھے، وہاں آنے والوں کی تفریح کے لیے جنگلیوں جیسی حرکتیں کرتے تھے، لیکن وہ دو ملازم جو جنگلی بنے ہوئے تھے، اناتا پر ان کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ان کی نیت کو بھانپ کر ان سے کترا کر جانے لگی، وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ دوڑنے لگی تو وہ اور اسے دوڑانے لگے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ ایک نے کہا، تم سامنے آ جاؤ تو ہم پیچھے نہیں آئیں گے۔ دوسرے نے کہا، تم بڑی خوبصورت ہو، ہماری خواہش پوری کر دو، دوست بن جاؤ، پھر ہم تمہیں پورے جنگل کی سیر کرائیں گے۔ وہ چیخنے لگی، چلے جاؤ، میرے پیچھے نہ آؤ۔ بلی ڈونا ان دونوں کے اندر پہنچ گئی تھی اور یہ معلوم کر چکی تھی کہ وہ اس کے لیے للچا رہے ہیں اور اس کی عزت سے کھیلنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ وہ چاہتی تو اناتا کو ان سے بچا سکتی تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بار بھی کوئی پراسرار قوت اسے بچاتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس کی عزت لوٹ لیتے تو بلی ڈونا کا کچھ نہ جاتا، یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کی پشت پر کوئی پراسرار قوت نہیں ہے۔ اچانک اناتا کے دماغ میں اندھیرا پھیل گیا، اس کے اندر ایسی ویرانی اور سناٹا چھا گیا جیسے اس کی موت واقع ہو گئی ہو۔ خود اناتا کی سوچ کی لہریں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بلی ڈونا حیران رہ گئی، اناتا کی دماغی حالت سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر اس کی سوچ کی لہریں گم ہو گئی تھیں اور دماغ تاریک ہو چکا تھا تو اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی زندگی کے آثار مل رہے تھے۔ اس تاریکی میں جنگلی درندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان دو جنگلیوں کی آوازیں بھی یوں آ رہی تھی جیسے وہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے سے مار کھا کر چیخیں مار رہے ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر حیرانی سے سوچنے لگی، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ دماغ تاریک ہو جائے، اپنی سوچ کی لہریں بھی ڈوب جائیں اور پھر بھی انسان زندہ رہے۔ اس نے پارس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ایک عجیب و غریب بات ہو رہی ہے۔ وہ پراسرار لڑکی اناتا جو پیرس سے یہاں تک ہماری ہم سفر تھی، اس کا دماغ مردہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ زندہ ہے۔ پارس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے خیال خوانی کرنے کی اجازت دو تو میں اس کی دماغی حالت کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ وہ پارس کے ساتھ اناتا کے دماغ میں آئی۔ اس وقت تماشا ختم ہو چکا تھا، اس کے دماغ سے تاریکی چھٹ گئی تھی اور وہ روشن ہو گیا تھا اور وہ دونوں جنگلی کہیں گم ہو گئے تھے۔ اناتا کی سوچ پڑتے رہنے سے اسے معلوم ہوا کہ وہ دونوں اس کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے حاصل کرے۔ عورت کے لیے ساری دنیا لڑتی ہے۔ ان کی لڑائی ایک دوسرے کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ وہ بری طرح زخمی ہوتے رہے، پھر زمین پر گر پڑے۔ اناتا وہاں سے بھاگتی ہوئی آبشار کے پاس آ گئی تھی اور اب اس جنگل سے نکل رہی تھی۔ پارس نے کہا، تم کہہ رہی تھی اناتا کا دماغ مردہ ہو چکا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ تم نے اس کی وہ دماغی حالت نہیں دیکھی جو میں دیکھ چکی ہوں۔ اس کا دماغ تاریک ہو چکا تھا، سوچ کی لہریں گم ہو گئی تھیں۔ کوئی زبردست ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کا محافظ بنا ہوا ہے۔ ٹیلی پیتھی یا تنویمی عمل کے ذریعے نہ کسی کے دماغ کو اندھیرا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی سوچ کی لہروں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا تو کسی کی موت واقع ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ہاں درست کہتے ہو، میں خود ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسا کر سکوں گی۔ پتہ نہیں وہ کیسی پراسرار قوت ہے جو اس کی محافظ بنی ہوئی ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا تم نے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس کے دماغ میں بولتے سنا ہے؟ نہیں، اس کے دماغ میں کوئی نہیں بولتا ہے۔ میرا اپنا ماتحت صبح سے اس کے دماغ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی رپورٹ یہی ہے کہ کوئی اس کے اندر نہیں آتا۔ پھر تو کوئی جن ہے، اس پر عاشق ہو گیا ہے، اپنی معشوق کو مصیبت سے بچاتا رہتا ہے۔ یہ بکواس ہے، میں کسی جن کو نہیں مانتی۔ جب کوئی تم پر عاشق ہوگا تو مان جاؤ گی، لیکن نہیں، کوئی جن کسی باسی حسینہ پر سوار نہیں ہوتا ہے۔ تم مجھے باسی کہہ رہے ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ سوری، میں بھول گیا تھا، مجھے پچھلی رات کی باتیں یاد نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، بکواس مت کرو، میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے اور اگر کچھ ہونے کا یقین ہو جائے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے مارنے کی کیوں دھمکی دے رہی ہو؟ تم مدہوشی میں جو حکم دیتی رہی میں عمل کرتا رہا، لیکن نہیں، مجھے الشباب ہوشل نشریہ کی بات دہرانا نہیں
نہیں چاہیے۔ وہ کھسیانی ہو کر ہنسنے لگی، کہنے لگی تم پر غصہ آتا ہے مگر تمہیں سزا دینے کو جی نہیں چاہتا۔ شاید میں غیر شعوری طور پر تم سے متاثر ہوں، لیکن خبردار زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ مجھے فری ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس کبھی کبھی جوان ہو جایا کرو۔ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ آدھی عربی آدھی پنجابی ہے۔ تم مجھے کن باتوں میں الجھا رہے ہو؟ میں اناتا کی حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے پیچھے چھپی ہوئی قوت کا سراغ لگانا چاہیے۔ تم مجھے اس سے عشق کرنے کی اجازت دو گی تو سراغ مل جائے گا۔ فضول بات ہے، تم عشق کرو گے تو کیسے سراغ ملے گا؟ پرانی بات ہے، رقابت اندھا کر دیتی ہے ایک حسینہ کا۔ دوسرا عاشق پیدا ہو جائے تو پہلا عاشق خام ٹھونک کر میدان میں اتر آتا ہے۔ میں اناتا سے عشق کروں گا تو اس کا عاشق مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے ضرور سامنے آئے گا۔